محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے 16ویں سبق کے لیے میں عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس میں ہم درود کا پہلا حصہ سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ گرامر میں کچھ اور وربز کی پریکٹس، نکات تعلیم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. پہلے ہم درود کا پہلا حصہ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج. صلی امر کا صیغہ ہے، افعل جیسا ہے لیکن یہ ایڈوانسڈ ہے، جیسے صلی، صلو، صلیت، صلیتم وغیرہ. صلی رحمت بھیج. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، آرڈر نہیں دے رہے ہیں. صلی رحمت بھیج علی محمد، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کی آل پر. ویسے یہ پورا جملہ ہی درود ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم. کما، جیسے. کاف زبر کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہے. کما جیسے. صلیتا، تو نے رحمت بھیجی. ہم نے سیکھا نا فعل فعل فعلتا. صلیتا، صلیتا کا مطلب تو نے رحمت بھیجی اے اللہ علی ابراہیم، ابراہیم پر علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر. الٹا آرڈر ہو جائے گا اردو میں. انگلش میں وہ فلو کرے گا لیکن اردو میں الٹا ہوگا. ابراہیم کی آل پر علیہ السلام. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر. انکا، بے شک تو. انکا، بے شک تو. ہم نے سیکھا ان، ہو، ہم، کا، کم، اینا سیکھا. انہو، انہم، انکا، انکم، انی، انا. انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا بے شک ہم. انکا بے شک تو، حمید، تعریف کے قابل. حمد سے ہے، حمد یعنی تعریف. حمید قابل تعریف، تعریف کے قابل. مجید بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے. یاد رکھیے جب بھی ہم قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں تو نہ صرف زبان سے بلکہ سمجھتے ہوئے اور دل سے پڑھیں. انکا حمید مجید، تو دل میں بھی کچھ فیلنگ ہو، کچھ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. کچھ ایسپیکٹس، کچھ پہلو ذہن میں آئے، کچھ نہ کچھ، کہ کیسا خوبیوں والا ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک. اور مجید بزرگی والا ہے. تو اب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، لیکن پریکٹس سے پہلے ہم اگین کچھ الفاظ کی طرف آئیں. صلی یعنی رحمت بھیج. صلی کا مطلب نماز پڑھ بھی ہے. فصلی لربک وانحر، جیسے آپ سورہ کوثر میں دیکھ سکتے ہیں. صلی یعنی نماز پڑھ. لیکن صلی علی محمد، علی پریپوزیشن کے ساتھ جب جڑے گا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے انگلش میں بھی ہے، گیٹ کا مطلب حاصل کرنا. گیٹ ان، اندر حاصل کرنا نہیں، اندر آنا. گیٹ آؤٹ، باہر حاصل کرنا نہیں، باہر جانا. جیسے جیسے آپ پریپوزیشنز چینج کریں گے ویسے ہی معنی بدلتے جائیں گے. اسی طرح عربک بھی ہے. صلی نماز پڑھ، صلی علی محمد رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پریپوزیشن کی یہ باتیں ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ نکات کی طرف کہ جب بھی ہم درود پڑھیں تو
کچھ نہ کچھ پہلو ہم یاد کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا احسان ڈائریکٹلی مجھ پر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ آج جو میں مسلمان ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور اور 1500 سال تقریباً کے بعد اگر میں مسلمان ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اس کا وسیلہ بنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا احسان مجھ پر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے بہت بے چین رہتے، سارا دن دعوت دیتے اور دن بھر کام کرنے کے بعد تھک کر آتے، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ قافلہ آیا ہوا ہے تو آپ فوری اٹھ کر جاتے ہیں تھکن کے باوجود۔ ہو سکتا ہے، سوچئے، ہم میں سے ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قافلے کے ذریعے سے پہنچی ہوگی جس کو آپ نے ساری دن کی تھکن کے باوجود پیغام پہنچایا تھا۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اس طرح ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے، محسوس کرے کہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ آف کورس نہیں۔ آپ کو کچھ تحفے بھیج سکتا ہوں؟ نہیں، صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ تو دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد۔ اگر میں دعا نہ کروں تو اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کو تو وہ اجر ملنے ہی والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، الٹا مجھے ہی اس کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک اہم پہلو یاد کیجئے جب آپ درود پڑھیں نماز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کو قرآن نے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے، جیسے کہا ہے قرآن نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کی زندگی کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے اخلاق کا، ان کے معاملات کا، ان کے عقیدے کا تزکیہ کرتے تھے، پاک صاف کرتے تھے، غلط چیزوں کو نکالتے تھے، اچھی چیزوں کا پروان چڑھاتے تھے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دونوں مشن کے 4 ایسپیکٹس میں سے دونوں اس قرآن سے لنکڈ ہیں۔ قرآن کی آیات آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کیا میں ان آیات کو سمجھنے کی پرواہ کرتا ہوں یا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ سوچئے ہمارا تعلق کیسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک اور پہلو، آپ معلم کتاب بنا کر بھیجے گئے، یعلمہم الکتاب، آپ معلم کتاب یعنی قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی رسالت وہ قیامت تک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، اب مجھے اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت، ہم کہیں گے قرآن موجود ہے، سیرت موجود ہے، ابھی بھی مجھے آپ کا اسٹوڈنٹ یعنی قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ سٹینڈرڈ ایکسکیوز ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہ یہ ہے کہ یار میں بہت بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ پوچھیں گے بھائی قرآن سمجھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے۔ اچھا بھائی پچھلے مہینے آپ نے کتنا وقت لگایا؟ پچھلے سال میں کتنا وقت لگایا؟ کہیں گے یار وہ ہوا یہ کہ میں بیزی ہو گیا۔ تو بالفاظ دیگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی رسالت مبارک ہو، آپ کو معلم کتاب قرآن کی ٹیچری مبارک ہو، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں، دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے 7 دن میں آپ کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، سوری۔ لیکن دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں آپ کے لیے میرے پاس یعنی آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں۔ استغفر اللہ، یہ ہے بات اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں بزی ہوں۔ جب انسان کہتا ہے میں بزی ہوں تو مر نہیں جاتا، زندہ رہتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں، بیکار آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے کہ میں بزی ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے، میں دوسرے اہم کام میں لگا ہوا ہوں۔ تو اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے اور ہمارا اسٹینڈرڈ ایکسکیوز یہ ہے کہ میں بزی ہوں، تو بالفاظ دیگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اس سے زیادہ اہم ہے،
بنسبت یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ بنوں یا قرآن کے لیے وقت نکالوں. تو ہم کہیں گے کہ جب بھی درود پڑھیں ذرا یاد کر لیا کریں کہ کیا میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں یا نہیں ہوں, اور اپنے تعلق کو بھی یاد کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس تعلق کو ہم پھر دعا احتساب پلان تبلیغ کے تحت کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کی توفیق دے. احتساب کریں, پچھلے ہفتے پچھلے دن کتنا وقت نکالا ہے, پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں. ناظرین, اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم درود کی پہلے حصے کی پریکٹس کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اے اللہ, اللہم اے اللہ, صلی یعنی رحمت بھیج, درود بھیج یعنی رحمت بھیج, علی محمد محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایکچولی پورا درود یہ خود درود ہے. وعلی اور اوپر آل محمد, محمد کی آل کے, آل سے مراد فالوورز بھی ہیں فیملی ممبرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ جو آپ کی فیملی میں آپ کو فالو نہیں کیا جس نے, وہ اس درود کا حقدار نہیں ہے. بہرحال اللہم اے اللہ, جیسے آپ کی براڈر فیملی میں آپ کے چچا نے فالو نہیں کیا. اللہم اے اللہ, صلی رحمت بھیج, علی محمد محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, وعلی اور اوپر آل محمد محمد کی آل کے, یعنی وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر, علی آل محمد محمد کی آل پر. ترجمہ کیجئے. اللہم صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد اور محمد کی آل کے, یا اوپر محمد کی آل کے. کما جیسے, کاف زبر کا مطلب جیسے, کما جیسے. صلیتا تو نے رحمت بھیجی, فعلتا تو نے کیا, صلیتا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں, جیسے تو نے رحمت بھیجی. اصل میں یہ ایڈوانس فارم ہے. صلی صلو صلیتا صلیتم صلیتو صلینا, یصلی یصلونا, تصلی تصلونا, اصلی نصلی, صلی. ایسا میں افعال کہہ رہے تھے, صلی رحمت بھیج. اللہ تعالیٰ کو آرڈر نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں. صلی رحمت بھیج, صلیتا تو نے رحمت بھیجی, صلی صلو صلیتا, فعل فعلو فعلتا, جیسے تو نے رحمت بھیجی. علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم اور اوپر ابراہیم کی آل کے, یا اور ابراہیم کی آل پر. سمپل ترجمہ. انکا بے شک تو, انہو بے شک وہ, انہم بے شک وہ سب, انکا بے شک آپ, انکم بے شک آپ سب, انی بے شک میں, انا بے شک ہم, انکا بے شک تو. حمید قابل تعریف ہے, حمد کے قابل ہے, حمد سے حمید. مجید بزرگی والا ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. کما جیسے یا جیسا کہ, صلیتا تو نے رحمت بھیجی, علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی پر آل ابراہیم ابراہیم کی آل کے, یعنی ابراہیم کی آل کے اوپر یا ابراہیم کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ترجمہ کیجئے. جیسے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور اوپر ابراہیم کی آل کے. انکا بے شک تو, بے شک آپ, حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ہم نے باب فتح سیکھا, یعنی فتح فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا, یفتح یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو, افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو, فاتح مفتوح فتح, فتحت اور تفتح. یہ ہوا باب فتح کا بیسک پیٹرن. اس پر کئی افعال عربی زبان میں آئے ہیں ان نمونوں پر, جیسے جعل وغیرہ. خود فعل بھی اسی
نمونے پر ہے. دوسرا نمونہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا وہ تھا نصرہ کا نمونہ, نصرہ باب نصرہ, اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں صرف او کی تبدیلی ہوتی ہے. فتح فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا, یفتحو یفتحون تھا. نصرہ میں نصرہ نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا, ینصرو یفتحو کے جیسا ینصرو نہیں ہے, ینصرو ہے. بس یہ او کی تبدیلی یہاں پر یہاں تک آئے گی. ینصرو ینصرون, تنصرو تنصرون, انصرو ننصرو, انصر انصرو, لا تنصر لا تنصرو. یہ او کا اثر یہاں تک آئے گا. باقی سارے صیغے ویسے ہی ہوں گے جیسے فتحہ میں تھے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. ہم آج رزقہ, دخلہ اور عبدہ تین افعال کی پریکٹس کریں گے. میں اپنے ساتھی جناب خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے گرامر کی پریکٹس کریں گے. آج جو فعل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی نصرہ ہی کے پیٹرن پہ ہے, اور آج کا فعل ہے رزقہ. رزقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رزق دیا, ہی پرووائڈڈ پروویژن. لہٰذا میں عربی کا صیغہ بولوں گا اور آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے. رزقہ اس نے رزق دیا, رزقو سب نے رزق دیا, رزقتا آپ نے رزق دیا, رزقتم سب نے رزق دیا, رزقتو میں نے رزق دیا, رزقنا. ہم سب نے رزق دیا. یرزقو وہ رزق دیتا ہے, یرزقونا وہ سب رزق دیتے ہیں. ترزقو آپ رزق دیتے ہیں, ترزقونا آپ سب رزق دیتے ہیں. ارزقو میں رزق دیتی ہوں, نرزقو ہم سب رزق دیتے ہیں. ارزق رزق دے, ارزقو رزق دو, لا ترزق مت رزق دو, لا ترزقو مت مت دو. رازق رزق دینے والا, مرزوق رزق دیا ہوا, رزق رزق دینا, ہوا رزقہ ہیا رزق ہوا یرزقو ہیا. ترزق, اب ہم اس کو عربی میں کرتے ہیں. رزقہ رزقو رزقہ رزقو, رزقتا رزقتم رزقہ رزقتم, رزقتو رزقنا رزقو رزقنا, یرزقو یرزقونا یرزقو یرزقنا, ترزقو ترزقونا ترزقو ترزقنا, ارزقو نرزقو رزقو نرزقو, ارزق ارزقو ارزق ارزقو, لا ترزق لا ترزقو لا ترزق لا ترزقو, رازق رازق مرزوق مرزوق, رزق رزق ہوا رزقہ ہیا رزقت, ہوا یرزقو ہیا. رزق. ماشاءاللہ. اب میں اشارے کروں گا اور آپ عربی کا صیغہ بتائیں گے. رزق رزق رزقتا رزقتو رزقتو رزقنا, یرزقو یرزقونا, ترزقو ترزقونا, ارزقو نرزقو, ارزق ارزقو, لا ترزق لا ترزقو, رازق مرزوق, رزق ہوا رزقہ ہیا رزقت, ہوا یرزقو ہیا. ترزق. ماشاءاللہ. ایک اور فعل اسی پیٹرن پہ دخلا, اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. میں عربی میں صیغہ بتاؤں گا, آپ اردو میں ترجمہ. دخلا وہ ایک مرد داخل, دخلو وہ سب داخل ہوئے, دخلتا آپ داخل ہوئے, دخلتم آپ سب داخل ہوئے, دخلتو میں داخل ہوں, دخلنا. ہم سب داخل ہوں, یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, یدخلونا وہ سب داخل ہوتے, تدخلو آپ داخل ہوتے, تدخلونا آپ سب داخل ہوتے, ادخلو میں داخل ہوں, ندخلو ہم سب داخل ہوتے, ادخل داخل ہو, ادخلو داخل ہو, لا تدخل مت داخل ہو, لا تدخلو مت داخل ہو, داخل داخلے والا, مدخول داخل دخول. داخل, ہوا دخلہ ہیا دخلت, ہوا یدخلو ہیا. تدخل, اب میں اشارے بتاؤں گا اور آپ عربی کا صیغہ. دخلا دخل, دخلتا دخلتو دخلتو دخلنا, یدخلو یدخلونا, تدخلو تدخلونا, ادخلو ندخلو, ادخل ادخلو, لا تدخل لا تدخلو, داخل مدخول دخول, دخول. ہوا دخلہ ہیا دخلت, ہوا یدخلو ہیا. تدخل. ماشاءاللہ. ایک اور فعل اسی پیٹرن پہ ہے ابدا.
اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی. میں عربی بولوں گا, آپ اس کا اردو ترجمہ. ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابتم آپ سب نے عبادت کی, ابتو میں نے عبادت کی, ابدنا. ہم سب نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں, تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں, تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں, عابدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. اعبد عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد عبادت مت کر, لا تعبدو. عابد عبادت کرنے والا, معبود عبادت کیا ہوا, عبادت. عبادت کرنا, ہوا ابدا ہیا, عبادت, ہوا یعبدو ہیا. تعبد, اب ہم اس کو عربی میں کرتے ہیں. ابدا ابدو, عبدا عبدو, ابتا ابتم, عبدتا عبدتم, ابتو ابدنا, عبدتو عبدنا, یعبدو یعبدونا, یعبدو یعبدون, تعبدو تعبدونا, تعبدو تعبدون, عابدو نعبدو. عبدو نعبدو, اعبد اعبدو اعبد اعبدو, لا تعبد لا تعبدو. لا تعبد لا تعبدو, عابد عابد, معبود معبود, عبادہ. عبادت, ہوا ابدا ہیا, عبدت, ہوا یعبدو ہیا. تعبد. ماشاء اللہ. اب میں اشارے بتاؤں گا, آپ عربی کا صیغہ. عبدا, عبدو, عبدنا, عبدتو, عبدتو, عبدن, یعبدو, یعبدون, تعبدو, تعبدون, عابدو, نعبدو, اعبد, اعبدو, لا تعبدو, لا تعبدو, عابد, معبود, عبادت, ہوا ابدا ہیا, عبدت, ہوا یعبدو ہیا. تعبدو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر خالد صاحب. خالد صاحب نے آپ کو رزقہ, دخلہ اور عبدہ کی پریکٹس کرائی. اب تک ہم نے نصرہ اسٹائل پر 7 وربز کی پریکٹس کی ہے. نصرہ, خلقہ, کفرہ, ذکرہ, رزقہ, دخلہ اور عبدہ. یہ 7 افعال نصرہ اسٹائل پر آئے ہیں, یعنی او کی آواز. ینصرو, یخلقو, یکفرو, یذکرو, یرزقو, یدخلو اور یعبدو. اب ہم اگلے سبق میں دوسرا پیٹرن سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں کچھ نکات شوق کی طرف. پچھلے سبق میں آپ سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے, عادت ڈالنی چاہیے. جسمانی طور پر آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ورزش کی عادت ہونی چاہیے. اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ کو قرآن مجید روزانہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: نالج, اسکل, ایٹیٹیوڈ. کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور ایٹیٹیوڈ یا ڈیزائر, کہ دل کے اندر خواہش ہو, ایک برننگ ڈیزائر ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نکات شوق آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. آج جو ہم نے درود پڑھا اور اس کے تحت جو باتیں ذکر کی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم رول, اور اس کے جواب میں مجھے یا میرا اپنا اسٹوڈنٹ بننا, اس کو یاد رکھیں کہ مجھے قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہے. جب بھی ہم درود پڑھیں کم از کم کچھ بار تو صحیح ہم اس بات کو یاد کریں کہ ہم کو قرآن کریم کا اسٹوڈنٹ بننا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور تیار کرے گا قرآن کریم پڑھنے کے لیے, اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے 16ویں سبق کے اختتام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد.